صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ تفسیر خطبہ مبارکہ غدیر کی بابت گزشتہ بیانات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر کے حوالے سے کچھ مربوطہ مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کچھ اور ایسے کلمات کی تشریح پیش کروں گا کہ جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ صرف مولائے کائنات تک محدود نہیں رہی بات، اور میں کئی دفعہ اس کو بیان کر چکا ہوں کہ خطبہ غدیر دراصل ایک ایسی دستاویز ہے کہ جس کا مطالعہ کر کے، جس کو پڑھ کے، جس پر غور کر کے، جس سے سمجھ کر ہر شخص اصل دین کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ دین کو سمجھیں، اگر یہ چاہیں کہ اللہ کی توحید کو سمجھیں، اگر یہ چاہیں کہ رسول اللہ کی نبوت و رسالت کو سمجھیں، اگر یہ چاہیں کہ ہم شریعت کی حقیقتوں کو سمجھیں، تو خطبہ غدیر کو پڑھ لیں، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور نے یہاں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اور یہ خطبہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ واحد خطبہ ہے جو پیغمبر اکرم نے اس تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے۔ پوری تاریخ حیات مقدسہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا طویل خطبہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہیں نہیں ایسا خطبہ ملتا ہے۔ اور کیوں یہ اتنا طویل خطبہ؟ کہ حضور چاہتے تھے کہ تکمیل دین کے حوالے سے سب کچھ واضح کر کے چلے جائیں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں چیز تو انہوں نے بیان نہیں فرمائی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب سورس بیان ہوگا کہ ہم نے کس سے لینا ہے، تو پھر تو اس کے بعد میرے خیال میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہم کس چیز کو کس سے لیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ واحد وہ خطبہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس خطبے کو مفسرین، محدثین، مؤرخین اور محققین، اہل لغت اور شعراء نے، ہر طبقہ فکر کے اور ہر مکتب فکر کے ماہر شخص نے اس کو ذکر کیا، کچھ حصہ یا سارا یا اس کے حوالے سے کوئی باتیں کی، یہ ان آیات کی تفسیر میں کہ جو غدیر سے مربوط ہیں۔ اور یہ میں نے اس کا احساس کیا، آج تھوڑا مجھے وقت ملا تھا کہ میں اس خطبے میں یہ دیکھوں کہ پیغمبر اکرم نے لفظ اللہ، اس میں جلالہ، کلمت اللہ، اللہ کا لفظ کتنی بار استعمال کیا ہے۔ یعنی آج میں اس تعداد کو دیکھتا رہا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کہیں کمی رہ گئی ہو، لیکن غالباً یہ میں نے پوری توجہ سے اس کو دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 146 مرتبہ اللہ کا نام لیا ہے، لفظ اللہ زبان پر جاری کیا ہے، 146 مرتبہ، 146۔ اور دیکھیے کس قدر
لطیف عدد ہے 146، یعنی 6 4 1، یوں کریں 1 4 6، یوں کریں 5 اور 6 11، 11 بنتا ہے یہ عدد، جو کہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے علم الاعداد کے حوالے سے، اور اگر ہمارے حوالے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہی بات آئے گی کہ 12ویں سرکار چونکہ پردہ غیبت میں ہیں، لہذا 11 کا عدد اس ربط سے کہ وہ سب اولیاء اللہ اور جنہیں اللہ نے منسوب کیا ہے، منصوص کیا ہے، معین فرمایا ہے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے۔ پیغمبر اکرم نے 146 مرتبہ اللہ کا لفظ ذکر کیا اور 32 مرتبہ، 3 اور 2 5، 32 مرتبہ علی کا لفظ اس خطبے میں ذکر کیا ہے، لفظ علی 32 مرتبہ، اور لفظ معاشر الناس، اے لوگو، یعنی اپنی نبوت و رسالت کی عمومیت کو بیان فرماتے ہوئے کہ میں کسی ایک طبقے کے لیے نبی بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو پوری کائنات انسانی کے لیے نبی و رسول ہوں۔ معاشر الناس، اے لوگو، یہ لفظ حضور نے 55 مرتبہ ارشاد فرمایا، 5 اور 5 5 5، 55 مرتبہ، 55 مرتبہ حضور نے لفظ معاشر الناس استعمال کیا ہے۔ اس قدر اہمیت کا یہ خطبہ ہے کہ جس میں حضور نے جو کچھ بھی کہا اس کے پیچھے ایک راز تھا، بار بار اللہ کا نام۔ البتہ یہ لفظ بھی عرض کر دوں کہ یہاں پر صرف لفظ اللہ جو استعمال ہوا یہ اس کو میں نے گنا ہے، ورنہ جہاں ضمیروں کا تذکرہ ہے، کتبہ و رسولہ و دین ہی و احکام ہی، اور یہ جو ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، یا ہوا کہہ کر یا الذی کہہ کر، ان ضمائر سے جو حضور نے اشارہ کیا اللہ کی طرف وہ اس سے علیحدہ ہے۔ اسی طرح سے لفظ علی کو بھی حضور نے جب 32 مرتبہ ذکر فرمایا تو لفظ علی زبان پر لائے، ورنہ یہاں بھی ضمیروں کی بات آتی ہے، انہو انہو انہو، ہو کی ضمیر کا مرجع مولا علی ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو گویا دوسرے معنی میں مولا کائنات نے، معذرت چاہتا ہوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں صرف اعلان ولایت علی علیہ السلام نہیں فرمایا، لوگوں کو اللہ کی طرف توجہ بھی دلوائی، سب سے زیادہ اللہ کا نام لیا تاکہ لوگ جان لیں کہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ پہلا کام وہی اعلان بعثت، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دو اور اس کے بعد اس پر عمل نہ کرو، اس کو اپنی عملی زندگی میں نہ ڈالو، نہ لاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ قول عمل کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا حضور نے اللہ کا نام 146 مرتبہ لیا تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ اصل و اساس دین ہے۔ اصل، پہلی اصول دین میں پہلی اصل توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اسی کو بار بار بیان کیا گیا، اور اس کے بعد جس حکم کے لیے وہاں لوگوں کو ٹھہرایا تھا باذن الہی، اس کو بیان کیا، اور پھر اس نظام کو بیان کیا کہ جو اپنے بعد نافذ ہونا ہے، جو حضور کے بعد رائے جو نافذ ہونا ہے اسے بیان فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خطبہ غدیر ایک ایسی دستاویز، ایک ایسا آئین، ایک ایسا